اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، جب حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا، بے شک باطل مٹ کر ہی رہے گا۔ جہاں پر اس کے مصداقین اول بہت سارے شخصیات الہیہ تھیں، اسی طرح جو ہے وہ اس کے مصداق حقیقی اور سب سے بڑے مصداق ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو باطل جو ہے وہ مٹ جائے گا، جس طرح تمام مسلمان اس چیز کے، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر ادیان والے بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے قائل ہیں، اور بالخصوص جو مسلمان ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ایک شخصیت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نام سے قیام فرمائیں گی، اور اس دنیا کو جس طرح ظلم و جور سے یہ بھر چکا ہے، اسی طرح اس کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ پچھلے گفتگو کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ذکر کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح علماء و مجتہدین اور ایران کا اس انقلاب کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں جہاں سے بات چھوڑی تھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ بہار کے اندر، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ہے، جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 216 سے، جس میں امام نے فرمایا تھا راجل من قوم، یا اس کا بعض نے جو ہے وہ تلفظ یا ضابطہ یوں بیان کیا کہ راجل من اہلکم، ایک مرد قوم سے، یا ایک مرد جو قوم کی طرف جائے گا، یعنی امام خمینی چونکہ خمین کے تھے، اہل قوم نہیں تھے، یا قوم چونکہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، آگے جا کے ذکر بھی کرتے ہیں، تو دونوں چیزیں ایک ہے۔ قوم سے ایک شخص کھڑا ہوگا یدعو الناس الی الحق، جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا، یعنی ابتدائی طور پر ایک قیام ہوگا، ایک انقلاب آئے گا، جو کہ خمینی صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے جو ہے وہ قیام کیا، اور علماء نے اس کے اندر کردار ادا کیا، اور ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی ایران کے اندر۔ یہ پیش خیمہ ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا، اور آگے جا کر آپ کی خدمت میں نقل کروں گا کہ یہی جو ہے وہ پرچم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو ہے وہ تھما دیں گے۔ قم نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس شہر کا نام جو قم رکھا، اور ائمہ تحریر نے بھی جو ہے وہ اس کا بیان فرمایا، قم کا لفظ استعمال کیا۔ عفان بصری نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے میرے لیے، عفان بصری کہتا ہے کہ فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس شہر کا نام قم کیوں رکھا گیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا نام قم اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے لوگ قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکٹھے ہوں گے، اور آپ کے ساتھ قیام کریں گے، اور اس پر مستقیم اور استقامت پر رہیں گے، اور حضرت کی جو ہے وہ مدد کریں گے۔ بہار الانوار جلد نمبر 60 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ قوم کی تاسیس اور نام گزاری جو ہے یہ روایت، اور اسی طرح کی دیگر بہت ساری روایات جو ہیں وہ اس شہر کی تاسیس کے تناظر میں جو قرائن ملتے ہیں، اس سے یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کی تاسیس امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے جو ہے وہ لی گئی ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس قوم کے جو ہے وہ مصداق جو ہے وہ بہت وسیع وسعت رکھتا ہے، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ ائمہ تحریر نے قوم کو ایک وسیع مفہوم دیا ہے۔ یہ ایک شہر یا اس کے اطراف کے معنی میں فقط نہیں ہے، بلکہ ولائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں خط قم اور راہ قم
طریقہ قوم کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ جو بھی اہل قوم، یعنی جو یہ انقلاب آیا، یہ جو نظام مرجعیت جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی اپنے بعد غیبت کبریٰ میں، اس کے اوپر جو چلے گا وہ خواہ کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہوگا تو وہ اسی رستے پر، اسی خط پر، اسی راہ قوم پر، اسی خط قوم کے اوپر استوار ہوگا اور اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح رائے کا ایک وفد پورا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ذکر ہوتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف اہل قوم سے مراد شہر قوم نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس خط کے اوپر استوار ہوں گے، دیگر جتنا بھی حصہ ہے وہ سب قوم کے اندر آتا ہے۔ موجودہ تہران جو ہے، اس وقت تہران، اس وقت اس کو رائے کہا جاتا تھا، کہ بہت سارے افراد جو ہیں وہ انہوں نے روایت کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں آ کر کہا کہ ہم رائے شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو حضرت نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا مرحبا بے اخواننا من اہل قوم، ہم اپنے اہل قوم کے بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم اہل رائے، نحن من اہل رائے، مولا ہم رائے کے رہنے والے ہیں، قوم کے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت نے پھر فرمایا مرحبا بے اخواننا من اہل قوم۔ پھر انہوں نے کہا نحن من اہل رائے، امام علیہ السلام نے بھی پھر وہی جملہ فرمایا مرحبا بے اخواننا من اہل قوم۔ کئی مرتبہ انہوں نے جملہ یہ دہرایا تو جواب میں امام علیہ السلام نے بھی وہی جملہ کئی مرتبہ جو ہے جواب دیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا حرم مکہ ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حرم کوفہ ہے، اسی طرح ہمارا بھی حرم ہے اور وہ حرم ہے قم شہر۔ پھر فرمایا ان قریب اس میں میری اولاد میں سے ایک خاتون دفن ہوں گی جن کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوگا، بس جو اس کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 216۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلے خبر دے دی اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی کی، جو ہے وہ قوم کے اندر جو جن کا بھی مزار ہے اور قوم کے اندر کریمہ اہل بیت کی جو ہے وہ مولا نے پہلے سے خبر جو ہے وہ دے دی تھی۔ اسی وجہ سے بعید نہیں ہے کہ روایات جب اہل قوم کہا جاتا ہے اور ان کی امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد پورا ایران ہو جو ولایت اہل بیت علیہ السلام اس کے راستے پر جہاد کرنے میں قوم کے راستے پر اور اہل قوم کے خط پر ہیں، بلکہ ایران کے علاوہ دیگر جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ پاکستان میں ہوں، وہ ہندوستان میں ہوں، وہ جہاں کہیں سے پوری دنیا کے اندر تعلق رکھتے ہوں، وہ اس خط کے اوپر جو استوار ہوں گے وہی ان کے اندر جو ہے وہ شامل جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قوم کی بنیاد جو ہے وہ جو رکھی گئی امام رضا علیہ السلام کے بعد، والی حدیث سے معلوم، جو ان سے جو حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام طاہر علیہ السلام کی طرف سے اہل قوم کو امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے لیے آمادہ اور تیار کرنا قوم کے تاسیس کے دن ہی سے تھا، اور امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے قمیین اور اہل قوم کی آپ سے محبت اور ولا جو ہے وہ مشہور اور معروف تھی۔ صوفان بن یحییٰ سے روایت ہے کہ میں ایک دن ابو الحسن علیہ السلام یعنی امام رضا علیہ السلام کے پاس موجود تھا کہ اہل قوم کا جب ذکر چل نکلا اور ان کا جھکاؤ اور میلان امام زمانہ علیہ السلام کی طرف ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے ان پر رحمت کی دعا کی اور فرمایا اللہ ان سے راضی ہو۔ پھر فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ اہل قوم کے لیے ہے، وہ باقی تمام شہروں میں سے ہمارے سب سے بہتر شیعہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کو ان کی مٹی میں گوندھ دیا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 60 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح روایت ہے کہ جنت کے دروازے جو ہے وہ لوگوں پر ان کے اعمال کے حوالے سے منقسم ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اہل قوم امام زمانہ علیہ السلام کے ہمراہ مجاہدین والے دروازے میں سے داخل ہوں۔ یہ باب الخیار یعنی زیادہ نیکوکار جو ہیں ان میں سے داخل ہوں، جن میں سے ان کا وصف بیان ہوا ہے، اور امام کا فرمان ہے کہ وَهُمْ خَيَارُ شِيَّتِنَا مِن بَيْنِ سَائِرِ الْبَلَادِ، یعنی کہ یہ تمام شہروں میں سے سب سے بہترین ہمارے جو ہے وہ شیعہ اہل قوم ہیں۔ اہل قوم جو ہیں وہ ان کے اوپر جو مصائب آئیں گے اس کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ جو ہے وہ
روایت یہ ابان ابن عثمان اور حماد الناب سے روایت ہے کہ ہم ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک جماعت کی شکل میں حاضر تھے کہ آپ پر عمران ابن عبداللہ قمی وارد ہوا اور حضرت نے اس سے خیریت پوچھی اور خوش کیا، وہ جس سے حشاش بشاش ہوئے اور آپ نے ان پر معمول سے زیادہ توجہ دی۔ جب وہ جانے لگا تو کہنے لگے کہ میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یہ کون تھے جن کے ساتھ آپ نے اتنا اچھا برتاؤ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اہل بیت نجابا، یعنی اہل قوم میں سے تھے، کوئی جابر بھی ان کا قصد نہ کرے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ جب صدام جو ہے وہ اس نے خلاف جو کیا تو اس کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسرائیل اور امریکہ بزرگ شیطان جو ہے یہ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوفہ کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ علم سے جو ہے وہ خالی ہو جائے گا۔ روایت کے اندر آیا کہ ان قریب کوفہ مومنین سے خالی ہو جائے گا اور کوفے سے علم اس طرح نکل جائے گا جس طرح سانپ اپنی بل سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ پھر علم ایک بلدہ میں ظاہر ہوگا جسے قوم کہا جاتا ہے، جو علم و فضائل کا مرکز اور معدن بن جائے گا، یہاں تک کہ زمین میں کوئی بھی دین کے بارے میں مستضعف باقی نہ رہے گا، یہاں تک کہ خواتین اپنے پردے میں بھی اس علم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گی، اور ایسا ہمارے قائم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے نزدیک ہوگا۔ یہ دیکھ لیں آپ، جو ہے وہ پہلے مرکز جو ہے وہ نجف تھا، کوفہ تھا، بصرہ تھا، جس طرح آپ جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی وہ علمی باتیں کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ لغت کی باتیں آ جائیں یا عربی گرامر کی باتیں آ جائیں تو وہ کوفیوں اور بصریوں کے نظریے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ایران کے اندر اور قوم کے اندر جو ہے وہ علم کا مرکز ہے، دنیا کا سب سے بڑا، جس سے علمی پیاس جو ہے وہ ہر دنیا کے کونے کونے سے آ کر افراد جو ہے وہ اس میں سے اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ اہل مشرق کے متعلق جو ہے وہ اہل قم کے متعلق جو روایت سنی شیعہ حوالے سے حدیث اہل مشرق یا حدیث رایات سعود یا مایل کی اہل البیت بعدہ، یہ ان ناموں سے یہ حدیث مشہور ہے، اور اسے متعدد صحابہ کرام نے مختلف حوالوں سے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ یہ حد تواتر تک یہ روایت پہنچی ہوئی ہے۔ بعض فقرے جو ہیں وہ اس کے اگرچہ جو ہیں وہ الگ ہیں، کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سارے صحابہ کرام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور اس راوی کے تمام جو راوی ہیں اس روایت کے وہ ثقات ہیں۔ قدیم ترین جو سنی حوالے ہیں ان میں سے کچھ کتابیں سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 کے اندر یہ روایت موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، مخطوطہ ابن حماد الفتن کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ جلد نمبر 15 کے اندر موجود ہے، سنن دارمی کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح متاخرین نے بھی انہی کتابوں سے لے کر جو ہے وہ دسیوں حوالے جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے۔ امام احمد ابن حنبل ابن ماجہ اور دوسروں نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ مشرق سے لوگ خروج کریں گے اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر زمین کو ہموار جو ہے وہ کریں گے۔ مستدرک حاکم کی روایت اس طرح ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ہمارے پاس خوشی خوشی تشریف لائے، بشارت و خوشی کے سارا آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ ہم نے جس چیز کے متعلق سوال کیا حضرت نے اس بارے میں ہم کو اطلاع دی، یعنی حضور اس قدر خوش تھے، ہم ابھی خاموش بھی نہ ہوتے کہ حضرت ہمارے ساتھ دوبارہ بات شروع کر دیتے۔ یہاں تک کہ بنی ہاشم کے بچوں کا ایک گروہ جن میں امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، وہاں سے ان کا گزر ہوا۔ جب حضرت نے انہیں دیکھا تو امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے پکڑ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ہم نے یہ دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر ایسے آثار دیکھ رہے ہیں جس سے ہم پریشان ہو گئے ہیں، اور اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کے لیے دنیا کے بدلے میں آخرت کو اختیار کیا ہے، اور تحقیق میرے بعد میرے اہل بیت کو مختلف شہروں میں پھیرایا جائے گا اور شہر بدر کر دیا جائے گا اور گھر سے دور بھگا دیا جائے گا، یہاں تک کہ مشرق سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور ان کو حق نہ دیا جائے گا، پھر وہ حق کا سوال کریں گے، ان کو حق نہ دیا جائے گا، پس وہ جنگ کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، پس تم میں سے جو یا تمہاری نسلوں میں سے جو اسے پائے وہ میرے اہل بیت کے پاس جو ہے وہ ان کے طرف آ جائے، کیونکہ ان کے بعد جو ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا امام نے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اگرچہ برف پر چل کر ہی کیوں نہ آنا پڑے
تمہیں اس وقت جو ہے وہ ہدایت کے پرچم کے نیچے آ جانا. یہ ان پرچموں کو میرے اہل بیت کے ایک مرد کے حوالے کر دیں گے جس کا نام میرے نام پر اور جس کی کنیت میرے نام پر ہوگی, اور وہ زمین کا مالک بنے گا اور اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو ہے وہ انقلاب آئے گا. جو یہ جنگ کریں گے, جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ شاہ کے ساتھ ایک جنگ ہوئی, لیکن یہ وہ والی جنگ نہیں ہے. اس وقت جو یہاں پر ذکر جو ہے وہ سیاہ جھنڈے ہیں اور ہتھیار لکھے ہوئے ہیں کہ وہ قیام کریں گے جس کے ساتھ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اور جنگ جو ہے وہ ہوگی جب ان کو حق دے دیا جائے گا. ابھی حق نہیں ملا ہے, جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اسلامی حکومت کے اوپر ہر طرف سے اقتصادی پابندیاں ہیں. یہ جنگ ہوگی, ان کو تسلیم کر لیا جائے گا, مگر اس وقت جو ہے وہ پھر تسلیم کرنا کسی قابل نہیں رہے گا, بلکہ یہ لوگ ان کی گردنوں پر اپنی تلواریں جو ہے وہ چلا دیں گے, اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے یہ خمینی صاحب کا جو انقلاب وہ لے کر آئے, اور عوام کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اس حکومت کو جو ہے وہ قائم کیا, اور اس حکومت کے قائم کرنے کے بعد جو ہے وہ کچھ فاصلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اس قیام کے بعد جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہو جائے گا. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خمینی صاحب نے جو انقلاب لائے وہ اس کی ابتدا ہے, لیکن ابھی ایک جو جنگ ہوگی جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے, اور حق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا, اور باطل جو ہے وہ مٹ جائے گا, اور باطل جو ہے وہ بنا ہی مٹنے کے لیے ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں یہ جو ہے وہ اپنا پرچم جو ہے وہ دے دیں گے, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اس قیام کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. اس میں شک نہیں ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ جلد از جلد اپنی حجت کا ظہور فرمائے, اور اس دنیا کو وہ حجت کے ذریعے سے عدل و انصاف سے اللہ تبارک و تعالی بھر دے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو, خطا کاروں کو بھی اس قابل بنائے کہ اس قیام کے اندر ہم شریک ہو سکیں. اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پروردگار عالم جو ہے وہ رجعت کے وقت جو ہے وہ ہمیں اٹھائے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل فرمائے, اور ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنی جانوں کو نچھاور کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.